سورة النور مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورہ نور بہت سارے احکام کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، خصوصاً زنا، پھر اس کے متعلقہ ضمنی احکام، حد زنا، اس کے متعلقہ ضمنی احکام، زانیہ عورتوں سے نکاح کے احکام، لعان شرعی اور اس کے احکام، کسی پاک دامنہ پر تہمت ڈالنا اور اس کے احکام، خصوصاً سیدہ کائنات، طاہرہ کائنات، عفیفہ کائنات، پاکیزہ کائنات، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا رب نے خود اسی صورت میں اعلان فرما رکھا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی عورت آپ کو نہیں ملے گی جس پر تہمت لگائی ہو لوگوں نے اور اس کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی ہو رب نے اور بنایا ہو اس کو قرآن، وہ صرف سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ہے۔ جو آج بھی یہ عقیدہ رکھے کہ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ معاذ اللہ، جیسا منافقوں نے کہا تھا، تہمت لگائے تو کائنات کا بدترین مرتد و کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شرعی احکام کسی ایک مسلک کے ساتھ خاص نہیں ہوتے، وہ جس نے کلمہ پڑھا ہے سب پہ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر اسی مبارک صورت کے اندر پردے کے احکام بھی آئیں گے، یعنی مفصل احکام کے ساتھ بھری ہوئی صورت ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ، یہ ایک صورت ہے، انزلنا، جس نازل کیا ہم نے، ہاں اس مبارک صورت کو، وفرضناها، اور ہم نے ہی اس صورت کے اندر جو احکام ہیں ہم نے ہی فرض کیے ہیں، ہم نے ہی فرض کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، فیہا، اس مبارک صورت میں، آیات، ایسی آیات کو، بینات، جو بالکل روشن ہے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم دھیان کر لو، کوئی نصیحت پکڑ لو۔ سب سے پہلی جو
احکام کے متعلقہ آیت ہے اس صورت میں، وہ زانیہ عورت اور زانی مرد کے حق میں ہے۔ اسلوب دیکھیں، الزانیۃ والزانی، پہلے مؤنث الزانیۃ والزانی، بعد میں مذکر، یعنی پہلے عورت بعد میں مرد۔ جب زنا کی باری آئی اور جب چوری کی باری آئی الٹ ہو گیا اسلوب، وہاں پہ السارق والسارقۃ، وہاں پہلے مرد ہے بعد میں عورت۔ زنا کی بات آئی پہلے عورت ہے بعد میں۔ علماء فرماتے ہیں کیونکہ چوری اکثر و بیشتر مرد کیا کرتے ہیں، اگرچہ عورتیں بھی کرتی۔ اسی طرح یہ جو زنا کا معاملہ ہے اکثر و بیشتر عورت کی طرف سے پہل ہوتی ہے، اکثر و بیشتر عورت کی طرف سے۔ اگر وہ اس طرف آئے نہ تو مرد کیسے اسے زنا کر سکتا ہے؟ الا یہ کہ کسی کو جبرن، وہ بہت قلیل معاملہ ہے، وہ بہت آج کا کفار کا ایک ظالمانہ طریقے سے اس دن کو منانا۔ آج کے دن میں دیکھ لیں جتنے زنا یا لواطت ہو چکی ہیں یا رات کو ہونی ہے، اگر وہ 5 کروڑ افراد ہیں تو ان میں شاید 5 بندے جبرن نہیں ہوں گے، باقی سارے رضامندی والے، کیونکہ یہ دن بے حیائی کے لیے خاص ہے کافروں کے نزدیک۔ اس میں لواطت بھی عام ہوگی، اس میں زنا بھی عام ہوگا۔ زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدو، ان کو کوڑے مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو، ان دونوں میں سے کتنے مارنے ہیں؟ 100 جلدہ کوڑے۔ اصل میں اس آیت کے اندر جس زانی مرد و عورت کا ذکر ہے یہ غیر محسن ہے، صاد کے ساتھ۔ اور اگر زانی عورت اور مرد محسن ہوں تو سزا رجم کرنا ہے۔ سزا کیا ہے؟ وہ آیت تلاوت کی دنیا میں منسوخ ہو چکی ہے، لیکن حکم اس کا رجم کرنے کا باقی ہے، اور کئی حدیثیں بھی موجود ہیں۔ اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن بندے سے جب زنا کا ثبوت ہوا تو اس پہ حد کو جاری فرما دیا تھا۔ اب پتہ کیسے چلے گا یہ غیر محسن ہے یا محسن؟ تفصیل تو فقہی فتاوی جات کے اندر، لیکن ضروری نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 صحیح نکاح ہو چکا ہو، نمبر 6 کم از کم صحیح نکاح کے بعد ایک بار کم از کم اپنی بیوی سے جمع بھی کر چکا ہو۔ یہ ساری باتیں جس مرد و عورت میں پائی جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں فقہا؟ محسن۔ اس کی سزا اگر زنا ثابت ہو جائے تو اس کو کھڑا کر کے تہہ بند باندھیں گے، اوپر والی قمیض اور بنین بھی اتار ڈالیں گے، اس کو پتھر مار مار کے وہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جہنم سے بچ جائے گا، اس گناہ کی وجہ سے جہنم نہیں اس کو ملے گی، یہ سزا اگر مل گئی۔ لیکن یہ
جب مرد عورت کے ساتھ لعنت اٹھائے اس وقت ہے، اور وہ بھی اس کے اگلے حصے میں، زنا کی جو بات دوسری ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اور اگر ان میں کوئی شرط نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سزا یہ ہے جو اس آیت میں آئی ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 لتر مارے جائیں گے۔ ایسے نہ ہوں کہ بندہ ہی ختم ہو جائے، اس کی بھی پھر فقہا نے فقہی کتب کے اندر، مسائل کے اندر اس کی بھی تفسیریں بیان کی ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو اگر مرد مرد کے ساتھ ہو، جس کو لواطت بولتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مختلف صحابہ کرام سے روایات ہیں، اور دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہوگا، جو بھی روایت ہے دونوں کے لیے۔ مرد نے مرد کے ساتھ اگر برا کام کیا، گندا کام، جس کو یہ بچے سمجھتے ہیں، شاید گندا کام ہی سمجھتے ہیں، شریعت کے اصطلاح میں لواطت کی ہے، تو ان دونوں کو آگ لگا دو۔ کیونکہ یہ کام خلاف فطرت بھی ہے۔ چلو وہاں زنا ہے، کم از کم وہ مقصد اس کا یہی ہے، طریقہ غلط استعمال کیا گیا۔ یہ مرد کا مرد کے ساتھ تو ویسے خلاف فطرت۔ بعض روایت میں ہے کہ دونوں کو کیا لگا دو، بعض روایت میں کسی اونچی جگہ لے جا کے دھکا دو حتیٰ کہ مر جائیں۔ سمجھ آ رہی؟ بعض روایت میں ہے کہ کوئی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اوپر گرا دو، مر جائیں وہیں تڑپ تڑپ کے۔ بعض میں ہے کہ دونوں کو قتل کر دو، جیسے سمجھ آئے۔ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، دونوں کو فرمایا ختم کر دو۔ جس بندے میں انسانیت ہو وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اپنے رب سے، کیونکہ زمانہ لوگوں کے اعتبار سے فتنوں کا چل رہا ہے، اپنے رب سے پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اپنی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، کسی وقت بھی بھٹک سکتا ہے انسان، بھول سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے۔ تو اپنے رب کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اب یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے؟ 3 سزاؤں کا ذکر کیا میں نے۔ لواطت کا، جب مرد مرد سے بدہ فعل کرے، لڑکا لڑکے سے کرے۔ نمبر 2، ایسے زانی مرد و عورت کا، نہیں، شادی والی بات نہیں ہے، جو، چلو پہلے یہی کر لیتے ہیں، جو محسن ہوں۔ اور نمبر 3، ایسی زانیہ عورت اور زانی مرد جو غیر محسن۔ محسن کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نکاح صحیح ہو چکا ہو، کم از کم ایک بار بیوی سے ہم بستری ہو چکی۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ اگر محسن ہے ختم کر دو، پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ اور اگر غیر محسن ہے تو سزا قرآن نے کیا بیان کی؟ 100 کوڑا۔ البتہ عورت کے لیے یہ احکام نہیں ہوں گے، اس کے نہ کپڑے اتارے جائیں گے، نہ اس کو گڑے وغیرہ میں، بس اس کو سزا ہی دینی جب 100 کوڑے مارنے ہیں۔ اس کے تو سارے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں مجھے، سوائے اس ستر عورت والی جگہ کے، وہ نہیں اتاریں گے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ 3 مسئلے میں نے آپ کو ذکر کی، اور یہ میں نے سننے بھی ہیں، یہ میں نے سننے بھی ہیں کل
چوتھا مسئلہ اسی آیت کے تحت میں بڑا ہی مختصر آپ کو اس کا ذکر کر رہا ہوں. میں نے زنا کی گواہی پہ بھی کلام نہیں کیا کہ گواہوں سے کیسے گواہی لی جائے گی، کیا کیا پوچھا جائے گا، اور جو خود اقرار کر رہا ہے زنا کا اس سے کیا کیا پوچھیں گے، کتنی بار پوچھیں گے. میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. فقہ کے اندر کتاب الحدود گزر چکی ہیں، اس کے اندر تفصیلاً میں نے آپ کو پڑھایا تھا، وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں بھی وہاں آپ کو مل جائیں گی. چوتھا مسئلہ اسی آیت میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. جب شرع کسی پہ حد بنتی ہو تو اللہ نے فرمایا پھر حد جاری کرنے میں ترس نہیں کھانا. جب بندہ آ گیا نا سامنے، اس نے لواطت کی ہے، وہ کوئی نہیں، بڑا نیک آدمی بیچارہ بھول گیا، فرمائے ظالم کو پھٹے لگاؤ، ترس نہیں کھانا اس کو. لیکن یہ سزا میں نے یا آپ نے نہیں دینی، یہ حکام بالا کو حکم ہے. ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے تو کوشش کریں اس کے اوپر پردہ ڈالیں. اس کے اوپر کیا ڈالیں؟ کیونکہ ہم سزا خود نہیں دے سکتے، تو ہمیں حکم ہے پردے کا. ہاں اگر کہیں گواہی کی ضرورت آ جائے تو اب پردے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہو کہ اس بندے کے علم میں ہے بات، تو آپ کہ نہیں میں نے تو حدیث پہ عمل کیا، پردہ ہی ڈالا ہے آپ نے، یہ غلط موقع پہ اس حدیث کو لے آئیں. آپ جب گواہی طلب کی جائے اور آپ واقعی گواہ ہوں تو بھلے باپ کا بھی نقصان ہو، قرآن کہتا ہے گواہی دے، اس سے پہلے پردے ڈالو. یہ جو احکام میں نے ذکر کیے ہیں یہ جاری کرنے ہیں حکومت وقت نے، میں یا آپ نہیں کر سکتے. ممکن ہے نا کسی کے ذہن میں ادھر آپ کہتے ہیں جی پردہ ڈالو، ادھر آپ کہتے ہیں ترس نہ کھاؤ. تو ترس نہ کھانے والا جو حکم ہے یہ حکمرانوں کو ہے، اور جو پردے ڈالنے والی بات ہے یہ عوام کو ہے. سمجھ آئیے؟ قرآن کہتا ہے اے حاکم وقت، جس جرم کی سزا اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، اسی سزا کے دینے میں ذرا برابر ترس نہیں کھانا. اور یہ ایسے بے ایمان سرے سے سزائیں ختم کی ہوئی ہیں. سیج ہے کہ ترس کھانا، زانی کو کوئی وطن عزیز میں زنا کی سزا آج تک ملی ہے؟ کسی چور کو ملی ہے؟ بسا اوقات قاتل کو مل جاتی ہے اور قصاصاً قتل کرنا، اور وہ بھی کیا ملتی ہے، 25 سال بیچارے کو قید میں ڈال دیا، 20 سال قید با مشقت، اور مشقتیں بھی ایسی کہ بندے کی عقلیں حیران ہو جائیں. ہر جگہ یعنی موٹر کا پانی پائپ کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. ایک بالکل چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیں، وہ آپ کو کیا کہیں گے، یہ کہیں نا او 10 ایکڑ دور پانی ہے، اتنے ٹائم کے اندر تو نے اتنے کین وہاں سے بھر کے پیدل اس جگہ پہ آ کے پھینک دینے. ایک بالکل ہلکی سی سزا ہے. اگر اونچ نیچ ہوئی تو لتر والا بندہ ساتھ ہے. یہ چکی ہے ہاتھ سے چلانے والی، شام تک تو نے 2 من گندم پیس کے دینی ہے، ورنہ لتر ساتھ ہی ہوں. مرچیں بھی پسواتے ہیں، اور کوئی سیفٹی کا سسٹم، حالانکہ اسی کو پتا ہے جو سیفٹی کے بغیر مرچیں پیس رہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ایسی ایسی سزائیں بھی دیتے، 2 ماہ، 1 ماہ، 6 ماہ، آپ کو سورج کی روشنی تک نظر نہیں آتی، ایسی جگہ ڈالتے. یہ تو کہیں نہیں ہے. قصاص کا مطلب اگر قاتل ثابت ہو گیا ہے اس کو ختم کرو بس.
یعنی اسلامی جو قرآن اور حدیث کے اصول ہیں مجرمین کے لیے، قانون ہیں، حدود ہیں، ان پہ عمل کہیں بھی نہیں ہوتا. کسی ملک میں 1 پہ ہو رہا ہے، کسی میں 2 پہ ہو رہا ہے، وہ بھی رد و بدل کے ساتھ. جبکہ رب کیا فرماتا ہے؟ یہ ختم کرنے کے چکروں میں رب فرماتا ہے رحم بھی نہیں کرنا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کو کئی بار سنایا بھی ہے. ایک اونچے قبیلے کی عورت سے چوری ہو گئی تھی. صحابہ بڑے پریشان ہیں، اس کو کسی طرح بچانا چاہیے. تو چوری ثابت ہوگی شرعی طور پہ، تو کوئی نہ اب بات کرے. بھی یہ بھی پتہ ہے کہ رسول پاک حدود و قصاص کے معاملے ناراض ہو جاتے ہیں اگر کسی کی سفارش کی. حتیٰ کہ اسامہ بن زید تک معاملہ چلا. بھی یہ کہیں رسول پاک کو بڑے محبوب ہیں یہ. تو انہوں نے جب گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرما پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ مفہوم ہے. تم سے پہلے والی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں کہ جب ان کے کسی امیر، کسی عہدے دار، کسی حاکم سے گناہ ہوتا، جرم ہوتا، کوئی نہیں اس کو چھوڑ دو. حتیٰ کہ یہودیوں کے علماء نے اتنے پیسے کھائے تھے، اگر کسی امیر آدمی سے زنا ہو جاتا اس کے لیے سزا پتہ ہے کیا مقرر تھی؟ کہتے تھے اس کے منہ کے اوپر کالک ملو، کھوتے کے اوپر بٹھا کے شہر کا چکر لگاؤ، بس زنا کی سزا پوری ہے. اور اگر کسی غریب سے ہو جاتی تو رات میں آیا ہوا ہے اس کو سنگسار کرو بے ایمان کو. اور سرکار کی بارگاہ میں بھی ایک کیس لے کے آئے تھے. آقا کریم نے فرمایا تورات کے اندر تو لکھا ہوا ہے غریب امیر کی شرط ہی کوئی نہیں ہے، تم راشی ہو، جو بھی ہو اس کو رگڑ دو. نہیں جی نہیں ہے تورات. فرمایا لے آؤ پڑھو. لے آؤ ظاہر ہے بحث جو چل رہی تھی. بھائی ایمان ایسے ہیں کہ جو بندہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں ہے اس کو آخر پتہ ہے تو کہہ رہا ہے نا. وہ اسی بات پہ کھڑے، انہوں نے تو کبھی کسی سے پڑھا ہی نہیں. جیسے میں نے جناب یوسف کے واقعہ میں آپ کو ذکر کیا. لے آئے، فرمایا چل پڑھ. پڑھتا ہے جس جگہ سے آپ نے فرمایا. پچھلا حصہ بھی پڑھ دیا، اگلا بھی جہاں وہ خاص سزا کا ذکر تھا زانی کا اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا. فرمایا بھائی ایمان درمیان والا تو پڑھ. لیکن اس سے پہلے یہ تو سرکار نے ان کے پردے فاش کیے نا جی. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کا کام ہی مٹنا ہوتا. اس سے پہلے تو پتہ نہیں کتنا مال کھایا ان بھائی ایمانوں نے. امیروں کے لیے اور سزائیں، گناہ ایک ہی ہے، غریبوں کے لیے اور سزائیں. تو سرکار نے فرمایا کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. پھر آپ نے جملہ بولا، اس جملے کا سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے، یہ ہوتا تو نہیں کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کریں، یہ ہے تو ناممکن بات. لیکن اگر وہ بھی ہوتی تو میں تب بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. تم تو کسی اور فاطمہ کی بات کر رہے ہو. ہاتھ کاٹیں گے جو نقصان ہوتا ہے ہونے دو. کوئی رعایت نہیں ہے حدود و قصاص میں کوئی، کیونکہ رب کا قرآن ہے، ترس نہیں کھانا. اب عام بندہ کہے گا قرآن میں اتنی سخت بات. اور جناب جب ایسے قانون نافذ ہو جائے نا تو ان ملکوں میں برائیاں سرے سے ختم ہو جاتی ہیں. یہاں لوتی کو لٹکایا نا، ادھر پتہ نہیں کتنے روزانہ لواطت کے کیسز ہے. شہر فیصل آباد دونوں کو لٹکائیں اور نیچے پٹرول ڈال کے لگائیں آگ. میڈیا تو عام ہے نا، دکھائیں مخلوق کے خدا کو. میں دیکھتا ہوں اگلے دن کون کرتا ہے لواطت. شریعت تو اس وجہ سے اتنی سختی کرتی ہے کہ برائیاں روکیں. جو چوری کرتے ہوئے چوری ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ دیں. دیکھتے ہیں کون چوری کرتا ہے. قاتل کا قتل ثابت ہوا ایک دن بھی نہیں رکھنا. صبح ثابت ہوا دوپہر کا اعلان کریں، منگوائیں میڈیا کو اس بھائی مان کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ. دیکھتے ہیں کیسے قتل ہوتے ہیں.
دین کے جو اصول ہیں ان میں لاتعداد حکمتیں ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم بس وہ اتنی سختی ہے، یہ عام بندہ ہے. اور جو لبرل قسم کے بیٹھے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ مختلف چینلز پر بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو جی انسانیت کے ساتھ اتنا بڑا اتنی زیادتی ہو گئی. غلطی تو انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، گویا ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ دن رات جو انہی لعنتوں کے اندر لعنت اٹھاتے ہیں، انہوں نے کب سمجھنی؟ یہ آپ کی ایک سوچ ہی ہے، جو کچھ بغیرتی ہے چینل والے اور والیاں آپس میں کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک سوچ ہی. لیکن جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ ذرا برابر بھی اعتراض کیا تو ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ رسول کے احکام اس لیے سخت ہیں سزاؤں کی دنیا میں، تاکہ گناہ کا ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے؟ دروازہ ہی بند ہو جائے. صحابہ کرام کے زمانے میں کیوں نہیں چوریاں ہوتی تھی اتنی؟ وہاں کیوں نہیں قتل و غارت تھی؟ خلفاء راشدین کے زمانے میں کیونکہ پتہ تھا کہ کام خراب ہو جائے گا. سفارش والا تو چکر ہی کوئی نہیں تھا. رشوت تو خلفاء راشدین کے زمانے میں کسی نے سنی نہیں تھی، بھی وہ بھی کیا کوئی بلا ہوتی ہے جو کسی قاضی وقت کو دی جا سکے. خلفاء راشدین کی میں بات کر رہا ہوں. بعد میں تو ظاہر ہے پھر نظام ہی سارا ایسا ایسا بدلتا گیا. 4 باتیں. 5ویں، کب نہیں رحم کرنا، ترس کھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اول تا آخر ایمان کے حصے کو ذکر کیا. اگر تم مسلمان ہو تو پھر تم نے ترس نہیں کرنا، جو سزا بن گئی ہے اللہ رسول نے لکھی ہے وہی دے دو. اور مزے کی بات کہیں گے جی وہ چینل پہ دکھائیں گے تو بےزتی نہیں ہوگی. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور گواہ کر لو، سامنے لے آؤ، طائفۃ من المؤمنین، ان دونوں کو، زانی مرد اور عورت، لوتی مرد اور لواطت کرنے والا اور کروانے والا، جب ان کو سزا دو تو مومنوں کا ایک گروہ لے آؤ، بتاؤ ان کو دیکھو یہ سزا ہے اس جرم کی، تاکہ لوگ اس گناہ سے بچیں. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، والزانی لا ينکح الا زان او مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین. اصل میں مختصر یہ ہے، ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. بعد میں یہ حکم، زانیہ عورت سے نکاح اگر کسی نے کیا تو نکاح شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا، یعنی نکاح ٹھیک. حتیٰ کہ زنا سے حاملہ بھی ہو تو تب بھی نکاح ہو جائے گا. زنا کی وجہ سے خاتون کیا تھی؟ حاملہ تھی، تو نکاح ہو جائے گا. بس صرف یہاں پہ حمل کی حالت میں 2 باتوں کا فرق آئے گا. جس کا وہ حرام کا نطفہ ہے، اگر تو اسی سے ہی نکاح ہوا ہے جس سے اس نے زنا کرایا اور حمل ٹھہلا، اگر تو اسی سے نکاح ہوا تو نکاح ہوتے ہی اپنے شوہر کے لیے وطی وغیرہ جماع وغیرہ کرنا جائز ہو گیا. اور اگر یہ نطفہ کسی اور سے ڈلوایا تھا اس زانیہ خاتون نے، نکاح ہو گیا. اب جب تک بچہ باہر نہیں آئے گا نکاح ہو جائے گا، لیکن بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. بیوی کے پاس ہوا یہ کہ بعض مسلمان جو تھے بڑے غریب تھے، بڑے ہی. تو ابتدا اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ کافر عورت سے بھی نکاح منع نہیں تھا، بعد میں منع کیا گیا. کچھ ایسی عورتوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ
جو کافی دولت مند تھی، یا زانیہ تھی یا مشرک تھی، تو بعض مردوں نے بھی ذہن بنا لیا، نیت یہ کی کہ ان کی جو دولت ہوگی نکاح کے بعد وہ اسلام پہ خرچ کریں گے، نیت یہ تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، گزارش کی کہ یہ نیت کی ہے، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، حبیب اس کی اجازت نہیں دینی، اس کی اجازت ہے۔ اس میں بہت سارا کلام ہے، گو حلال ہے، لیکن شریف آدمی کسی زانی عورت سے نکاح کرنا پسند ہے؟ شریف آدمی کسی فلمیں ڈرامے دیکھنے والی عورت سے نکاح کرنا پسند ہے؟ شریف آدمی بے پردہ عورت سے نکاح کرنا پسند ہے؟ شریف آدمی روزے رمضان کے چھوڑنے والی عورت سے نکاح کرنا پسند ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے، خصوصاً فاضل بریلوی نے۔ بد عقیدہ لوگوں پر ایک پورا باب ہی چلایا نا جی، نہیں ہم سنی کر لیں گے۔ فرمایا تو کون ہوتا ہے؟ فلاں زمانے کا محدث تھا، محدث، جیسے امام بخاری محدث، امام مسلم محدث، اس لیول کا بندہ تھا۔ ایک خارجی یا لڑکی کے ساتھ نظام خراب ہو گیا، خراب ہی کہیں گے جب وہ خارجیوں سے نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بڑا دوستوں نے روکا، علماء نے، محدث صاحب بچ جائے، نہیں میں نے اسے نکاح کرنا، دیکھنا میں آپ سب کو بتاؤں گا نکاح کے بعد یہ عورت سنی بنے گی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نکاح ہو گیا، اب ہر بندہ منتظر ہے ابھی کب اعلان ہوتا ہے، ابھی میری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ سنی ہو گئی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اعلان ہو گیا، محدث صاحب خود خارجی بن گئے ہیں۔ فرمایا تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے زمانے میں ہی بہت سارے گھروں میں یہی سسٹم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہم تو لائے تھے اس کو سنی بنانے کے لیے، ہمارا لڑکا ہی خراب ہو گیا۔ لڑکا نہیں خراب ہو گیا، پوری نسل ہی خراب ہو گئی ہے۔ میں آپ کے محلے میں کئی ایسے گھر جانتا ہوں، شادی سے پہلے پیور سنی تھی، شادی ہوئی کمپنی میں، اب وہ جناب والا اہل سنت کی مساجد کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے، آنا تو دور کی بات۔ ان کے صدقات و خیرات، ان کی نمازیں، جمعے، عیدیں، سب کچھ ادھر ہی چلا گیا۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کی باقاعدہ طور پہ زکوٰۃ کی صدقات کی رسیدیں آپ کے ادارے میں موجود ہیں، شادی سے پہلے شادی ہوئی کمپنی میں، 1 روپیہ واپسی نہیں آیا، وہ دوسرے ادارے میں جانا شروع ہو گئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے۔ آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ الزانی بدکار مرد لا ینکح نہ نکاح کرے الا زانیہ مگر بدکار عورت سے، اپنی جیسے کرے کہ خود زانی ہے تو زانیہ لے، اور مشرکہ، یہ شرک والے سے، یہ جب تک اجازت تھی۔ اب کسی کافر عورت سے نکاح، مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، کسی کافر عورت سے نکاح نہیں، بس صرف مسلمان سے ہونا ہے۔ وزانیہ، اور بدکار عورت سے، لا ینکح الا زان، اور مشرک، بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ کام ایمان والوں پہ حرام ہے، یہ کام ایمان والوں پہ حرام ہے۔ اگرچہ یہ آیت تلاوت باقی ہے، حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ زانیہ اور بد کردار، بد سیرت عورت کے حق میں اسے مسلمان کا نکاح جائز ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے، کرنا نیکوکار عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔
اگلا جو مسئلہ ہے لعان شرعی، یہ اب پورا نہیں ہو سکے گا جتنا کہ وقت رہ گیا. بس میں مختصر سے شان نزول ذکر کر دیتا ہوں، پڑھیں گے کل، بلکہ وہ بھی نہیں پورا ہوتا، کل نہیں انشاءاللہ.